ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو قیامت ڈھا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ G7 اجلاس کے موقع پر امیر قطر اور اماراتی صدر کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران سے ڈیل کا مسودہ جلد جاری کریں گے۔ معاہدے کے تحت ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ منصفانہ قرار۔ واضح کیا کہ امریکہ ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ امید ظاہر کی کہ ایران کے ساتھ معاہدے دوسرے مرحلے بھی جلد مکمل ہوگا۔ معاہدے کے لیے قطر کی امن کوششوں کی تعریف بھی کی۔ امریکی قطر نے کہا کہ بہت کام کرنا باقی ہے۔ پورے مشرق وسطی میں معاہدے کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ صدر کا سب سے بڑا تنازع حل ہونے کو صرف 3 دن باقی۔ جنیوا میں باقاعدہ دستخط کی تقریب کا میزبان پاکستان۔ امریکہ ایران معاہدے پر ڈیجیٹل سائن۔ اب ہرمز کھل گئی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ غریب آبادی نے کہا ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر کالباف کریں گے۔ واشنگٹن نے تمام محاذوں پر جنگ بندی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکہ کی جانب سے دستخط کی تقریب کے لیے JD وینس جنیوا کے لیے جائیں گے۔ امریکی نائب صدر کا کہنا ہے کہ ایران معاملے پر کچھ تفصیلات ہونا باقی ہے۔ صدر ٹرمپ جمعے سے پہلے معاہدے کا متن جاری کر سکتے ہیں۔ فی الحال ایران کو کوئی رقم جاری نہیں کی گئی۔ پابندیوں کا خاتمہ یورینیم آزودگی کے خاتمے سے مشروط ہے۔ IMF کا بھی ایران امریکہ امن معاہدے کا خیر مقدم۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجوا نے کہا توانائی بحران اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کے باعث سپلائی کی بحالی فوری ممکن نہیں ہوگی۔ معاشی بحالی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ توانائی کی فراہمی کو پہنچنے والا جھٹکا کتنا شدید تھا۔ ایران فاتح بن کر سامنے آیا ہے۔ معاہدے پر اسرائیلی رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم فاتح رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سب پر واضح کر دیا۔ کہا ایرانی قوم اور افواج کی بہادری نے ایران کو حتمی فتح کی جانب بڑا قدم اٹھانے کے قابل بنایا۔ ایران امریکہ مفاہمتی آتش خطے اور ایران کی مزاحمتی قوتوں کے لیے باعزت دستاویز ہے۔ امن معاہدے کے نفاذ کے عمل درآمد کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے عزائم بتاتے ہوئے کہا معاہدے سے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ اقتصادی مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران خارجہ پالیسی میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ چیف مذاکرات کار محمد باقر کالباف نے اپنی عوام کی تاریخی مزاحمت کو سراہا۔ کہا ایرانی قوم اور افواج کی بہادری نے ایران کو حتمی فتح کی جانب بڑا قدم اٹھانے کے قابل بنایا۔ ایران ممکنہ معاہدے میں اپنے جوہری پروگرام پر امریکی شرائط قبول کرے گا یا نہیں۔ ڈائریکٹر CIA جان ریڈکلف نے صدر ٹرمپ کو انٹیلیجنس خدشات سے آگاہ کر دیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس جائزوں میں ایران سے متعلق شکوک پائے جاتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بھی اس شک کا اظہار کر چکے ہیں کہ شرائط پر عمل درآمد ایران کے لیے مشکل ہوگا۔ امریکہ ایران معاہدہ طے ہونے کے بعد ابن ہرمز سے بحری جہازوں کی روانگی۔ 3 ایرانی تیل بردار اور ضروری سامان لے جانے والے 2 کارگو جہاز ابن ہرمز سے گزر گئے۔ یہ جہاز امریکی ناکہ بندی کے باعث کئی ماہ سے ابن ہرمز میں پھنسے ہوئے تھے۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق ابن ہرمز میں جہاز رانی مکمل بحال کرنے کے لیے بارودی سرنگیں ہٹانا ضروری ہے۔ یہ کام ہو جائے گا تو ہم ان جہازوں اور ملاحوں کو نکالنے پر کام شروع کریں گے۔ ایران امریکہ معاہدے کے بعد ابن ہرمز کھلنے کے اشارے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کا رجحان۔ برینٹ کروڈ آئل 0.37% کمی سے $83 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 0.12% کمی $81 فی بیرل پر آ گیا۔ اماراتی مربن تیل کی 7% کمی سے $77 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ دنیا کی 7 بڑی طاقتیں اہم بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے لیے فرانس میں جمع۔ G7 سربراہی اجلاس شہر ایوان میں جاری۔ اجلاس میں دنیا میں ہونے والی جیو پولیٹیکل پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ روس یوکرین کشیدگی کا معاملہ بھی زیر غور۔ ایران کے معاملے پر ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ۔
فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ نے امریکی صدر اور اطالوی وزیر اعظم سمیت دیگر ممالک کے سربراہان کا استقبال کیا۔ فرانس کی میزبانی میں ہونے والے 3 روزہ G7 ممالک کے اجلاس کا کل آخری روز ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7%، پینشن میں 3.5% اضافہ۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے صوبائی بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا۔ پنجاب میں ترقیاتی امور کے لیے 752 ارب روپے مختص۔ صوبائی بجٹ کا کل حجم 5,903 ارب 46 کروڑ روپے ہے۔ حکومت نے معیشت کو بچانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کیا۔ سیلاب کے دوران عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کی گئی۔ پنجاب نے 546 ارب روپے وفاق کو فراہم کیے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ حکومت نے معیشت بچانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کیا۔ مریم نواز نے اپنے ہر پروجیکٹ میں جنوبی پنجاب کو ترجیح دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا علی موسیٰ گیلانی کے بیان پر رد عمل، کہا آپ حقائق سے لا علم ہیں یا جان بوجھ کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ لاہور اور اسلام آباد سے نکلیں، تعصب کی اینک اتار کر جنوبی پنجاب جائیں، آپ کو وہاں ترقی نظر آئے گی۔ آپ کی بلیک میلنگ یہاں نہیں چلنے والی۔ مریم نواز کی نظر میں کوئی جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب نہیں، صرف ایک پنجاب ہے۔ گلگت بلتستان میں ہماری حکومت بنانے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں ورنہ سب سبوتاژ ہو جائے گا۔ پورے پاکستان نے دیکھا، وہاں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا۔ پیپلز پارٹی کے MNA عبد القادر پٹیل کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سیاسی مسئلہ نہ بنائیں۔ پیپلز پارٹی پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ بجٹ پہ سودے بازی کرے گی۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے ملکی مفاد میں کریں گے، پارٹی کے نہیں۔ حکومت سارا ٹیکس اس غریب سے لیتی ہے جس کو نہ ریٹرن فائل کرنا آتا ہے نہ کلیم کرنا۔ گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ شمسی بجلی منصوبے کے اخراجات وفاق ادا کرے گا۔ K4 منصوبہ مکمل ہونے کے بعد بھی پانی کراچی والوں تک نہیں پہنچے گا۔ کراچی کو فنڈز نہیں مل رہے، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہمارے گورننس کے نظام میں فرشتے بھی بٹھا دیں تو سہولتیں نہیں پہنچ سکتی۔ ہم نے آئینی ترامیم پیش کر رکھی ہیں، اس پر غور کیا جائے۔ ہماری ترامیم سے اختیارات نچلی سطح تک جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ آمد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ الرحمان سے اہم ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ مذاکرات پر امیر جماعت اسلامی کو اعتماد میں لیا۔ محسن نقوی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ حافظ الرحمان بولے پورے خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ ڈبل ڈیکر EV بسیں جلد کراچی کی سڑکوں پر ہوں گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے خوشخبری سنا دی، کہا بسوں کی بڑی کھیپ رواں سال ہی کراچی پہنچے گی۔ بسیں مرحلہ وار مختلف روٹ پر چلائی جائیں گی۔ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو جدید ترین بنانے کے ویژن پر کام کر رہی ہے۔ EV بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر فراہم کریں گی۔ کراچی میں کوکین کوئین انمول بنکی کے موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق فون سے 75,000 تصاویر اور دیگر امیجز ریکور کر لیے گئے۔ ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز، بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹس شامل ہیں۔ پنکی کے فون میں 13,000 سے زائد لوگوں کے فون اور رابطے ریکور کیے گئے ہیں۔ بارش کا نیا سسٹم پاکستان میں داخل۔ آج سے 20 جون کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ PTI میں پنجاب کا بھی آندھی، بارشوں اور ژالہ باری سے متعلق الرٹ جاری۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشیں، گوجرانوالہ، شکرگڑھ، کرتارپور اور مضافاتی علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ اسلام آباد اور کراچی میں آج آندھی کے ساتھ بارش ہوگی۔